آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، اچھائی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ دیر سے اندھیر سے زیادتی کا بدلہ زیادتی کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جس نے جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے، بھلائی کرو گے بھلائی ملے گی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یاد رکھنا اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تم نہیں تو تمہاری اولادیں، تم نہیں تو تمہاری نسلیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ مزدوری اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہم کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی زندگی میں ایک دن صرف اس نیت سے مزدوری کی ہو کہ آج جو کماؤں گا فلاں بندے کی پریشانی دور کرنی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میری کمائی صرف اس لیے کہ فلاں قرض دار کا قرض اتارنا ہے، فلاں بندے کا بوجھ اتارنا ہے۔ آپ اس لیے کمائی کرتے ہیں، آپ اس لیے محنت کرتے ہیں، آپ اس لیے مزدوری کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جو بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں، اس کو بری موت نہیں آتی، اس کو خیر پر موت آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ فرمایا کوئی آدمی غم زدہ ہو اس کے دل کو خوش کر دینا، اس کی پریشانی دور کر کے، اس کی مصیبت دور کر کے، اس کا قرض دور کر کے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بیچنے والے خریدنے والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات خریدنے والے بیچنے والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بندہ مجبور ہے، گھر کے اندر بیماری ہے، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مجبور ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ 4000 کی چیز ہے، بھائی میں نے تو 5000 ہی دینا ہے، لینا تو لے لو، دے دو مجھے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، دے جاتا ہے۔ یا پھر لوگ خریدنے والے چیزوں کا سٹاک کر لیتے ہیں، جب معاشرے میں، جب لوگوں میں، محلے میں اس کی ضرورت پڑے گی، لوگ مجبور ہوں گے، مہنگے داموں بیچوں گا۔ ہمارے معاشرے میں مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، جب بھی میں سودا کرتا ہوں ایک طرف بائع بنتا ہوں، ایک طرف مشتری بنتا ہوں، غور کرتا ہوں دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں احسن، احسان، اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے سب سے اچھا، کوئی بھی کام جو آپ اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ کریں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک برا طریقہ، ایک اچھا طریقہ اور ایک سب سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا طریقہ۔ بچہ پیپر دیتا ہے یا تو فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے یا اعلیٰ کوالٹی کا نمبر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا کھیل اس لیے ہے کہ تم سب سے اچھے عمل کرو۔ تمہارے اعمال اعلیٰ کوالٹی کے ہونے چاہیے، ہر کام میں سب سے اچھے نمبر لو، یہ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، یہ نہیں کہا والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرنا اچھی بات ہے،
لیکن فرمایا احسان درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کی خدمت کرنی ہے والدین کی. وبالوالدین احسانا، اعلیٰ کوالٹی کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ ولا تقل لہما اف، ایک ہے والدین کی خدمت کرنا. وذی القربی والیتامی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا اچھا سلوک کرنا ہے. ایک ہے اچھا سلوک کرنا، ایک ہے اعلیٰ کوالٹی کا اچھا سلوک کرنا. اور فرمایا جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اعلیٰ کوالٹی کا اچھا سلوک کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، اللہ اس کے رزق میں بھی اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. اور فرمائے یتیم، اب ایک عام یتیم ہے، ایک آپ کا قریبی رشتہ دار یتیم ہے، کوئی بھتیجا ہے، بھانجا ہے. فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا سلوک کرنا ہے، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کی تعلیم کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے. فرمایا اس کے مال کے حوالے سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جس طرح دو انگلیاں ملی ہیں، اس طرح میں اور وہ شخص جنت میں مل جائیں گے. والمساکین، اور مسکینوں کے بارے میں تو احادیث قرآن بھرا ہوا ہے. والجار ذی القربی، ایک ہوتا ہے پڑوس، ایک ہوتا ہے پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. رشتہ دار پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، اس کے ساتھ بھی فرمایا اعلیٰ کوالٹی کا حسن سلوک کرنا ہے. والجار الجنب، اگر وہ رشتہ دار نہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. والصاحب بالجنب، اور جو آپ کا ساتھی ہے، محلے کا ساتھی، مارکیٹ کا ساتھی، پارٹنرشپ، دوستی یاری جس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی فرمایا اچھا سلوک کرنا ہے. وابن السبیل، اور مسافر، کوئی مسافر آپ کے پاس چل کے آ جائے یا آپ کسی کے ساتھ مل کر سفر کر رہے ہیں، جب تک سفر کر رہے ہیں فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. الغرض ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر عمل میں، ہر عبادت میں اعلیٰ نمبر لے، احسن عملا، اچھے کام کرے، اچھے کام کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور محترم بھائیو، یہ قرآن نے فارمولہ بیان کر دیا ہے. آپ جتنے لوگ میں نے بیان کیے ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ہمسایہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، آپ کا ساتھی ہے، قرآن یہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ان کے ساتھ خیر خواہی کر، اللہ تیرے ساتھ خیر خواہی کرے. تو اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو جا، تیرے ساتھ لوگ اچھے ہو جائیں گے. تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. تو لوگوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، احسان کر، تجھ پر احسان کیا جائے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تم احسان کرو ان لوگوں کے ساتھ، اللہ تم پر احسان کرے گا، اللہ تمہیں زیادہ دے گا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اللہ دنیا جہان کی رسوائی سے تجھے بچا لے گا. جب تو لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، بھلائی کا معاملہ کرے گا، اللہ تجھے رسوائی سے، ذلت سے، دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت، اللہ تجھے بچا لے گا. اور فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، کل قیامت کے دن تیرے لیے جنت ہوگی. یہ آیت کریمہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے، وزیادہ، اور مزید زیادہ دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول زیادہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ فرمایا جنت میں ہوں گے، اور فرمایا جنت کی نعمتیں ان کو مل جائیں گی،
ایک منادی کرنے والا، آواز دینے والا، وہ آواز لگائے گا، جنتی سارے مخاطب ہو جائیں گے۔ وہ آواز لگانے والا کہے گا تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ کہیں گے جنت ہم کو مل گئی، حوریں ہم کو مل گئی، 10 دنیا سے بڑی جنت مل گئی، ایسی ایسی نعمتیں مل گئی جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا۔ اب کون سی نعمت باقی رہتی ہے؟ اتنا کچھ ملنے کے بعد اب کون سا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا باقی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آواز دینے والا کہتا ہے کیا تم نے اپنے رب کو دیکھنا نہیں ہے؟ آؤ تمہیں تمہارا رب اپنا دیدار کرواتا ہے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ گویا آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ یتیم کا خیال رکھیں، مسکین کا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں اور اپنے ساتھی کا خیال رکھیں۔ کل قیامت کے دن اللہ بدلہ بھی دے گا اور سب سے بڑا بدلہ و زیادہ اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے دین، یہ ہے وہ دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ اور محترم بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے، آپ کے ساتھ احسان کیا جائے گا دنیا کے اندر، کل قیامت کی بات تو بعد میں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے گی۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، اچھائی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ دیر سے اندھیر سے زیادتی کا بدلہ زیادتی کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جس نے جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ بھلائی کرو گے بھلائی ملے گی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یاد رکھنا اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تم نہیں تو تمہاری اولادیں، تم نہیں تو تمہاری نسلیں۔ آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کی اولادوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ مت سمجھے برائی تو میں کر رہا ہوں، مجھے کون سا کچھ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری برائی کا وبال تیری اولاد کے اوپر آ جائے۔ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ قرآن نے ایک منظر کھینچا ہے اس واقعے پر، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اتنا خطرناک منظر کہ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں اے کاش میں مر جاؤں، بچہ لے کر قوم کے پاس جاؤں گی کس منہ کے ساتھ، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ بچے کو اٹھایا، فاتت به قومها تحمل، قوم کے پاس آئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، قوم نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اور مریم اور یہ انوکھا کام کیوں کیا؟ حالانکہ اس دور میں برائی عام تھی، بے حیائی زنا عام تھا، یہودی تھے برائی کرتے تھے، لیکن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے ہیں تو نے یہ انوکھا کام عجیب کام کیوں کیا؟ کیوں انوکھا لگا انہیں؟ کہنے لگے یا اخت ہارون، تو ہارون کی بہن ہے، ہارون تو بڑا اچھا آدمی تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ اچھا، تیری ماں اچھی، تیرا بھائی اچھا، جس کا بھائی اچھا ہو، جس کی ماں اچھی ہو، جس کا باپ اچھا ہو، وہ کیسے برائی کر سکتی ہے؟ قرآن نے ان لوگوں کی حقائق کو بیان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اگر آپ برائی کریں گے آگے برائی منتقل ہوگی۔ قوم یہ کہہ رہی ہے تیرا باپ برا نہیں تھا، تیرا بھائی برا نہیں تھا، تو کیسے بری ہو سکتی ہے؟ جبکہ مریم علیہ السلام بری نہیں تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے،
قرآن یہ کہتا ہے جیسا کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی نسلوں کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر میں آئے. جو لفظ مریم علیہ السلام کے تھے کہ کاش میں مر جاؤں، اس سے ملتے جلتے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے کہ کاش میں مرنے والا ہوں. ایک عجیب سی چیز میرے پاس آئی. اس نے مجھے آ کر کہا اقرا پڑھ. میں نے کہا مانا بیکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہے. اس نے مجھے دبوچا، قریب تھا میری جان نکل جاتی. پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر جاؤں. پریشان ہو کر گھر آتے ہیں. اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. وتحمل الکلہ. آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حقیقی بوجھ اٹھاتے ہیں. کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ اور وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. یہ بات بڑی اہم ہے. آپ مزدوری اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے. ہم کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی زندگی میں ایک دن صرف اس نیت سے مزدوری کی ہو کہ آج جو کماؤں گا فلاں بندے کی پریشانی دور کرنی ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے، میری کمائی صرف اس لیے کہ فلاں قرض دار کا قرض اتارنا ہے، فلاں بندے کا بوجھ اتارنا ہے. آپ اس لیے کمائی کرتے ہیں، آپ اس لیے محنت کرتے ہیں، آپ اس لیے مزدوری کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ لا يخزيك اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو بات جو میں سمجھانی چاہ رہا ہوں، جو لوگ لوگوں کے ساتھ خیر کہیں کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. نبوی دور سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول. ابھی نبوت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں کیا تھا. مکہ کے اندر بڑی بڑی تجارتی مرکز قائم ہوتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو جاتے تھے. لوگ چیزیں لے جاتے تھے، پیسے واپس کرتے ہی نہیں تھے، یا کہتے تھے تھوڑی دیر بعد آ کر پیسے دے دوں گا، لوگ دیتے ہی نہیں تھے، غائب ہو جاتے تھے. اب جو بڑے بڑے قبائل تھے انہوں نے مل کر ایک عبداللہ بن جدعان جو اس علاقے کا سب سے بڑا تھا اس کے گھر میں جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا. آج کے بعد ہم ہر کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شامل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حلف الفضول معاہدے میں شامل ہونا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جا کر اس بات پر معاہدہ کرنا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ اس دور کی قیمتی ترین سواری تھی. آج آپ مرسڈیز لگا لیں، بی ایم ڈبلیو لگا لیں، ایک طرف کروڑوں کی گاڑی ہو، ایک طرف یہ ہو کہ فلاں معاہدے میں شامل ہونا ہے اور وہ معاہدہ اس بات پہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. فرمایا میں گاڑی کو ٹھکرا دوں گا، اس معاہدے میں شامل ہوں گا. اور نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ اگر آج بھی مجھے کافر اس بات پر بلائیں کہ ہم اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نے کمزوروں کی مدد کرنی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول اللہ اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا. پہلے تو مجھے نبوت نہیں ملی تھی،
اب بطور رسول کے میں اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا جو معاہدہ اس بات پہ ہو کہ کمزوروں کی مدد کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ تو ہر کام، جو بندہ ہر کام اچھا کرتا ہے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صانع المعروف تقی مساری السوء، جو بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں، اس کو بری موت نہیں آتی، اس کو خیر پر موت آئے گی۔ جو بندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اس کو خیر پر موت آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، ذکر و اذکار کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ فرمایا کوئی آدمی غم زدہ ہو اس کے دل کو خوش کر دینا، اس کے دل میں خوشی ڈالنا، اس کی پریشانی دور کر کے، اس کی مصیبت دور کر کے، اس کا قرض دور کر کے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے فرمایا او تأتیہ دینا، اگر اس کے ذمہ قرض ہے اس کا قرض چکا کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی کوئی مصیبت ہے اس کو حل کرتا ہے، مصیبت حل کر کے اس کے دل کو خوشی پہنچاتا ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، اس کا پیٹ بھوکا ہے، آج وہ گلی میں اس لیے بیٹھا ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں گھی نہیں ہے، آج وہ بھوک کی وجہ سے باہر بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے مانگ نہیں رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو راشن لے کر دینا، اس کے پیٹ کی بھوک کو دور کرنا، اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو خود ماڑا ہوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، کسی قرض دار کا قرض دور کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حدیث کے مطابق بات یہ ہے آپ چند جملے اچھے بولیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیں اس کا دل خوش ہو جائے، آپ خود اس کی مدد نہیں کر سکتے اس کو اٹھائیں اپنے ساتھ لے جائیں، کسی ایسے بندے کے پاس لے جائیں جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اور محترم بھائیو، آپ نے صرف اتنا کام کیا، اس کو ساتھ لے کر کسی ایسے بندے کے پاس چلے گئے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، میری بات نہیں ہے، وہ بندہ اس کی مدد کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا اس کے ساتھ جانا، امشی مع اخ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، ایک بندہ اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھتا ہے، مجھے 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے اس کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ وہ صرف اس کے ساتھ گیا، خود کرو، خود نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں ناجائز سفارش کی بات نہیں کر رہا، جائز سفارش کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر تیری سفارش پر اس نے اس کا کام کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بڑوں بڑوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تیرا ساتھی قیامت کے دن بھرے گا۔ تو کسی کے دل کو، غمزدہ دل کو، پریشان حال دل کو خوشی دے کر دیکھ تو صحیح۔ احب الاعمال الی اللہ سرور، خوشی دینا کسی بندے کے دل کو جو غمزدہ پریشان حال ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے،
بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، کوئی غریب لاچار بندہ آتا، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے، حتیٰ کہ غلام جو اس دور میں کمزور سمجھے جاتے تھے، لونڈیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی، اپنے مسئلے بتاتی، آپ سب کو چھوڑ کر لونڈی کے ساتھ جاتے، اس کا مسئلہ حل کر کے آتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا کھجوروں کا معاملہ یہودی کے ساتھ، کھجوریں میں نے زیادہ دینی ہے، فصل تھوڑی ہوئی ہے، آپ اس کا حل فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل کر گئے، آپ نے وہاں پہ جا کر دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے جابر نے یہودی کو ساری کھجوریں دے دی۔ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اسلام ہمیں ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کہتا ہے خیر کی علامت بنو، شر کی علامت نہ بنو۔ لوگ آپ سے ملیں اور خیر کی امید رکھیں، لوگ آپ کے ساتھ تجارت کریں، لوگ آپ کے ساتھ سودا کریں، لوگ آپ کے ساتھ لین دین کریں، لوگوں کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ ایسے مسلمان بنے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ اکبر، جریر بن عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا مسلمان ہونے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر میں نے اس بات پر بیعت کی کہ میں سمع اطاعت، آپ کی بات سنوں گا، آپ کی بات مانوں گا، اور تیسری بات یہ تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ فرماتے ہیں ان تین باتوں پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، آپ کی بات سنوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آؤ، اس کی نشانیاں بتا دی، فلاں فلاں نشانیاں ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، اس کو لے کر آؤ۔ غلام گیا، سارا دن سودے بازی کرتا رہا، گھوڑا تلاش کرتا رہا، بالآخر ایک گھوڑا ملا، بڑا اچھا گھوڑا تھا، سودے بازی کی، سودے بازی کر کے بارگیننگ کر کے اس کو 400 درہم پر راضی کر لیا۔ کہا آ جاؤ مالک کے پاس چلتے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، میں آپ کو ان سے 400 درہم لے لیتا ہوں۔ بات ذرا دھیان سے سنیے گا، وہ جریر بن عبداللہ کے پاس آیا۔ اب جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا یہ گھوڑا 400 درہم کا نہیں ہے، یہ تو 500 درہم کا ہے۔ پھر اٹھے، کھڑے ہوئے، گھوڑے کا جائزہ لیا، کہا نہیں یہ 500 درہم کا نہیں ہے، یہ 600 درہم کا ہے۔ پھر اس کو پکڑا، اس کے اوپر سواری کی، سواری کر کر کہتے ہیں نہیں یہ 600 درہم کا نہیں ہے، یہ 700 درہم کا ہے۔ غالباً 700 درہم یا 800 درہم کا وہ گھوڑا خریدا۔ بارگیننگ کتنی کی ہوئی تھی؟ 400 درہم کی۔ دیا کتنا؟ ڈبل۔ غلام کہتا ہے حضرت جی آپ کے پاس اتنے پیسے تھے، مجھے ایسے بھیجا، سارا دن میں ذلیل ہو کر آیا ہوں، آپ 800 درہم کا اعلان کرتے، گھوڑے والوں نے چل کر آپ کے پاس آ جانا تھا۔ غلام کو کہتے ہیں بات پیسوں کی نہیں ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ گھوڑا تو 800 درہم کا تھا، وہ بیچارہ مجبور ہوگا، پتہ نہیں کون سی اسے مجبوری ہوگی، وہ 400 درہم کا بیچ رہا ہے، نہیں یہ 800 درہم کا ہے، میں اس سے 400 درہم کا خرید کر اس کا نقصان کیوں کروں؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، خود سے سوال کریں، کبھی زندگی میں ایسا سودا کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات بیچنے والے خریدنے والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض اوقات خریدنے والے بیچنے والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بندہ مجبور ہے، گھر کے اندر بیماری ہے، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مجبور ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ 4000 کی چیز ہے، بھائی میں نے تو 5000 ہی دینا ہے، لینا تو لے لو، دے دو مجھے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، دے جاتا ہے۔ یا پھر لوگ خریدنے والے چیزوں کا سٹاک کر لیتے ہیں، جب معاشرے میں، جب لوگوں میں، محلے میں اس کی ضرورت پڑے گی، لوگ مجبور ہوں گے، مہنگے داموں بیچوں گا۔ ہمارے معاشرے میں مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. جب بھی میں سودا کرتا ہوں ایک طرف بائے بنتا ہوں، ایک طرف مشتری بنتا ہوں، غور کرتا ہوں دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیں خیر خواہی کا سبق دیتا ہے. آپ سچی بات ہے، آخری بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں. آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے، آپ یہ سمجھتے ہیں میں بڑا چلاک ہوشیار، کسی کو پتہ نہیں چلا، رب کعبہ کی قسم رب کو پتہ چل گیا ہے، اللہ نے تیرا گناہ لکھ لیا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پہ آئے تو کر دے، ورنہ پکڑنے پہ آئے تو ایسا پکڑے گا نا جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اس لیے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے جو ہے وہ کیا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وآخر